میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں ہمیشہ ہر گھڑی ہر آن دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ میرے محترم، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے بھی پھول تیاری کر رکھی ہوگی، کر رکھی ہے نا، رمضان کی پھول تیاری کر رکھی ہوگی، کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے میں آپ سب کے سامنے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ اور جو بندہ رمضان کی تیاری کرتا ہے، جو مائیں جو بہنیں رمضان کی تیاری کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بالفرض کوئی سعودی میں رہتے ہیں، کوئی دبئی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ آنے والے ہیں، اگر ہم اسے ایئرپورٹ پہ لانے کے لیے جائیں یا پھر بس اسٹینڈ لانے کے لیے جائیں تو خوش ہوں گے کہ چلو میرے والد صاحب آئے، میرے گھر کے دوست آئے، میرے محلے کے ساتھی آئے، خوش ہوتے ہیں نا۔ بالفرض اگر وہ ساتھی باہر گاؤں سے آ رہے ہیں یا آپ کے گھر پہ کوئی دوسرے مہمان آ رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کی تیاری نہیں کی ہے، آپ نے اس کا اہلا و سہلا و مرحبا نہیں کیا ہے، آپ نے خیر مقدم نہیں کیا ہے، تو آنے والا جو مہمان ہوگا، چاہے وہ آپ کا بچہ ہو یا کوئی بھی مہمان ہو، اسے تکلیف پہنچے گی کہ لگتا ہے میرے ماں باپ اس سے پیار نہیں کرتے، لگتا ہے یہ گھر والے مہمانوں کا اکرام نہیں کرتے، لگتا ہے یہ بستی والے صحیح نہیں ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو ہم کیسے تیاری کرتے جب ہمارے بچے باہر گاؤں سے آتے ہیں، ہم گھر کو سجاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں، خود بھی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور تاکہ بچے آئیں گے تو ہنسی اور فرحت اور مسرت کے ساتھ ملیں گے، تو بچے کو بھی اچھا لگتا ہے اور آپ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ تو ایسے ہی جو بندہ یا جو بندی رمضان کی تیاری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور اس بندی سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو میرے بندے رمضان کی تیاری میں لگ رہا ہے۔ تو اس رمضان کی تیاری صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، صحابیات بھی کیا کرتے تھے، تابعین بھی کیا کرتے تھے، تابعین بھی کیا کرتے تھے، بزرگان دین بھی کیا کرتے تھے، تو ہم سب کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رمض یرمض، اس کا مطلب ہوتا ہے جل جانا، جلا دینا۔ کیا ہوتا ہے؟ جلا دینا۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک ہی مہینہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ سب کو سناتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ منبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو پہلے منبر پہ جب قدم رکھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا، دوسرے منبر پہ جب قدم رکھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آمین کہا، تیسرے منبر پہ جب قدم رکھے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا۔ تو یہ منظر صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے بڑی عجیب سی چیز دیکھی، کوئی دعا فرما نہیں رہا، کوئی دعا کر نہیں رہا، اور آپ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا کوئی ایک بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو ایسے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو میں نے بھی کہا آمین۔ جس کے سامنے میں، جس کے زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے اور اس کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے تو اللہ کی لعنت اس بچے پر، اس اولاد پر برستی ہے۔ ایسی جب دوسرے منبر پہ قدم رکھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا، تو اس کا مطلب بتایا کہ جب میرا نام لیا جائے اور کوئی بندہ درود شریف نہ پڑھے، جیسے کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا نام محمد
لیا جائے اور آگے سننے والا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو اس پر اللہ کی لعنتیں پڑتی ہے. تو اس لیے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ سب کے اوپر بھی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، چھوٹا درود پڑھنا. اور تیسری مرتبہ جو کہا کہ جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ جس بندے یا بندی کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ بندہ یا بندی اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کو مٹا نہ سکا، اپنے گناہوں کی توبہ نہ کرا سکا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، اللہ کی اس پر لعنتیں برستی ہے، یعنی پھر اس کی کبھی بھی معافی نہیں ہوتی ہے. جس بندے کی جو بندہ یا بندی رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکا، اس کے علاوہ اس کے پورے سال میں کبھی معافی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. یہ مہینے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، ہم جتنے بھی اعمال کرتے، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا آخرت میں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بدلے میں آپ کو جنتیں ملیں گی، جنت کے نظارے ملیں گے، جنت کے درجات بلند ہوں گے جو بھی آپ نیک اعمال کریں گے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ اس کا بدلہ خود اللہ رب العزت ہے. کہتا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کی جزا جو ہے نا میں خود ہوں. تو جس نے روزہ رکھا اس نے مجھے پا لیا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، روزہ رکھنے کا بڑا مقام ہے. اس روزہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان میں جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا، رمضان میں جس نے جان بوجھ کر، حدیث پاک ہے، رمضان میں جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا، وہ اگر زندگی بھر بھی روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کی بھرپائی نہیں کر سکتا. اور آگے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر رمضان میں ایک روزہ چھوڑا، اس کے اوپر رمضان کے علاوہ دنوں میں ضروری ہے کہ 60 روزہ لگاتار رکھے، مسلسل رکھے. اگر بیچ میں 61 روزہ کا بدلہ 60 روزہ رکھنا ہے، اگر ان 60 روزہ کے درمیان میں آپ نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، پھر سے آپ کو 60 روزہ رکھنا ہے. تو رمضان کی مہینے کی روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو یہ کہنے لگا، اے اللہ رب العزت، آپ جانتے ہیں مجھے زندگی پیاری تھی، مجھے زندگی پسند تھی، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے زندگی سے پیار ہے، زندگی سے محبت ہے. بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنیے گا. کون کہہ رہے؟ صحابی رسول اور معاذ بن جبل بڑے صحابی میں سے ہے. یہ کہہ رہے جب مرنے کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو اللہ سے کہہ رہے، اللہ تو جانتا ہے مجھے دنیا سے محبت تھی، مجھے دنیا سے پیار تھا، میں جانا نہیں چاہتا. کیوں نہیں جانا چاہتا؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہے کہ اللہ تو بخوبی جانتا ہے مجھے دنیا سے محبت تھی، دنیا کی مال سے محبت نہیں تھی، مجھے دنیا کی پیسوں سے، دولتوں سے، دینار سے، اشرفی سے محبت نہیں ہے، بلکہ میں دنیا میں اس لیے رہنا چاہتا، مجھے دنیا سے اس لیے محبت ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکوں، مجھے دنیا سے اس لیے پیار ہے تاکہ میں تیرے دربار میں زیادہ لمبے لمبے سجدے کر پاؤں، مجھے دنیا سے اس لیے پیار ہے تاکہ میں گرمیوں کے روزے رمضان کے اندر رکھا کروں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیا کروں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کروں، زیادہ سے زیادہ تیرے علم کو سیکھا کروں. مجھے بس دنیا سے اس لیے پیار تھا، نہ کہ دولت سے پیار تھا، شہرت سے پیار تھا، کسی بھی چیز سے نہیں، بلکہ میں دنیا میں اس لیے رہنا چاہتا تھا تاکہ میں تیری عبادت زیادہ کر سکوں، زیادہ نمازیں پڑھ سکوں، زیادہ روزے رکھ سکوں، زیادہ تیرے علم کو سیکھ پاؤں، اس لیے مجھے دنیا سے پیار تھا. میرے محترم بزرگ اور دوست، آج ہم دنیا سے پیار ہے نا، بہت پیار ہے. اور انسان کی عمر جب آگے بڑھتی ہے اس کو زندگی یعنی زیادہ زندگی کی خواہش ابھرتی ہے کہ یعنی دیکھیں گے آپ 70 سال 80 سال 90 سال کے بوڑھے ہو گئے پھر بھی وہ دعا کے لکھیں گے مولانا دعا کرو صحت اچھی ہو جائے، ہوتے ہیں نا. مطلب اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو 50 سے زیادہ زندگی مل گئی ہے تو خوش نصیب ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال.
تو اگر آپ کو اس سے زیادہ زندگی مل رہی ہے تو خوش نصیب سمجھے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی زندگی میں خواہش ہے زیادہ جینے کی، اور خواہش ہے ریزن ہے کہ میں پیسے کما سکوں، کچھ کر پاؤں، کچھ کر لوں، کچھ بچے کے لیے کر لوں، کچھ اپنے لیے کر لوں، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، تو پھر آپ کی دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے اندر دو چیزیں سینے میں پیوست ہوتی چلی جاتی ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک مال کی حرص اور دوسرے زندگی کی عمر دراز کی. دو چیزیں انسان کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے. ایسے دیکھیں گے آپ میں سے بھی جو بھی نوجوان ساتھی بیٹھے یہاں پہ، اس کے دل میں زیادہ خواہش نہیں ہے وہ یہ بہت بڑا بنگلہ، یہ سب چیزوں کی خواہش نہیں ہے، اور یہ پیسے اڑاتے بھی بہت زیادہ ہے. لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے کماتا بھی زیادہ لیکن اڑاتا بھی بہت کم اور بہت احتیاط سے، اور اس کے اندر پھر خواہش بڑھتی جاتی ہے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، اور زندگی کی بھی خواہش ہوتی ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زندگی کی خواہش ہونی چاہیے کس معاملے میں؟ یا اللہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکوں. اگر اس معاملے میں آپ کی خواہش ہے زندگی کی تو فبی یہ اچھی چیز ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ یمامہ. میں اس پوری تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے اندر جو ہے نا تقریباً 700 حفاظ علماء کرام شہید ہوئے. کتنے؟ 700 حفاظ علماء کرام ملا کر کے شہید ہوئے ہیں، اور 3000 صحابہ کرام تابعین طب تابعین ملا کر کے شہید ہوئے. اور یہ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ جنگ ہوئی ہے. انسان مرتد ہو گئے تھے جنگ یمامہ میں. اس کا جو جھنڈا سنبھالنے والا تھا نا، پہلے تھے زید بن خطاب. کون تھے؟ زید بن. جب ان کے ہاتھوں میں تیر لگی اور یہ گر پڑے تو دوسرے جھنڈا کس نے سنبھالا؟ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس نے جھنڈا کو سنبھالا. پھر اس کے اوپر بھی غشی تاری ہوئی، ان کو بھی مار پڑی، ان کے اوپر بھی تیر کے برساؤ پڑے، وہ بھی گر گئے. تو اس کو اٹھانے والے بچے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے محترم، ایک صحابی رسول ان میں سے قیدیوں کو ڈھونڈ کر کے، اور جو جنگجو تھے اور جو پریشانی میں تھے، پیاسے تھے، ان کو تلاش کر کے پانی پلا رہے تھے. ایک صحابی رسول سب کو پانی پلا رہے تھے کہ کون پیاسا ہے، کون گرا پڑا ہے، اس کو پانی پلا رہے تھے. تو دوسرے جس نے اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالا تھا، اپنے ہاتھ میں جھنڈا سنبھالا تھا، لکڑی سنبھالی تھی، اسلام کا جھنڈا سنبھالا تھا، سالم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ کر کے پہنچے اور کہا کہ دیکھا کیا سانس چل رہی ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے، پانی پی لو. تو انہوں نے کہا کہ آج کا میرا روزہ ہے، یہ میرا کمان ہے، اس میں پانی رکھ دو، اگر افطاری تک میں زندہ رہا تو میں اس پانی سے افطار کر لوں گا، اور اگر میں نہیں رہا تو اللہ کے دسترخوان پہ جا کر کے افطار کروں گا. بتلانا مقصود یہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہے، وہاں پہ کھانے پینے کی ضرورت آئیں گی، بدن میں طاقت چاہیے، لیکن اس گھڑی بھی روزہ ہے، وہاں پہ بھی روزہ ہے. بتلانا مقصود یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم گرمیوں کا روزہ رکھیں، بھوک برداشت کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس میں آپ کا صحت بھی اچھی ہوتی ہے، آپ کی جو ہے نا صحت بھی اچھی ہوتی ہے. اور اگر آپ روزہ رکھیں گے گرمی میں، دھوپ میں، پیاس میں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ روزہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندہ روزہ رکھتا ہے، جو بندی روزہ رکھتا ہے، اس کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے مشک سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. میرے محترم، اللہ نے جنتیں بنائی ہے، اور ایک خاص دروازہ ریان، کس کا نام ہے؟ جنت کے دروازوں کا نام ہے ریان. اور وہ خاص دروازہ صرف اللہ نے اپنے روزہ دار بندوں اور بندی کو لے رکھا ہے کہ اس کے اندر سے صرف وہی بندے اور بندی داخل ہوں گے جو دنیا کے اندر روزہ رکھیں گے. تو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، نوافل کی کثرت کرے، ذکر و اذکار کی کثرت کرے، کام کو کم کرے، کام کو تھوڑا کرے. کام تو زندگی بھر کرنا ہے، جب تک آپ رہیں گے کام رہنا ہی ہے، زندگی بھر کام آپ کو ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. اور خاص طور سے میں بزرگوں سے کہوں گا جس کی عمر 40 سال پار ہو چکے ہیں، جو 50 سال کے دہلیز پہ ہے، میں ان سے کہتا ہوں کیا پورے مہینے رمضان میں مسجد میں رہے، مسجد میں رہے، مسجد کو پکڑ لے. گھر کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں مت رہیے، پورے مہینے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے آپ کو مسجد میں کمائیے، مسجد میں ہی رہنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1 سال تو پورے مہینے مسجد کے اندر ہی گزارے ہیں، کبھی 10 دن گزارے ہیں، کبھی 20 دن گزارے ہیں. اور صحابہ کرام تو مسجد میں رہا کرتے تھے، ان کا دین کا کام کہاں ہوا کرتے تھے؟ مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے. حضرت علی، مولا علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو التراب. کیا نام ہے؟ ابو التراب. تراب کے معنی عربی میں آتے ہیں مٹی والا.
مٹی والے, اور وہ مسجد کے اندر ہی سو رہے تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مٹی کے اندر لطفت ہے, پوری مٹی, کیونکہ مٹی کی مسجد ہوا کرتی تھی, پوری مٹی بدن پہ لطفت ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اے ابو التراب یا ابو التراب, اے مٹی کے باپ, اے مٹی والا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, جو عمر دراز ہے, جس کی عمر 40 سال گزر چکی ہے, 40 سال سے پلس ہے, وہ سارے بزرگ ساتھی زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو مسجد کے اندر ڈالیں, مسجد کے اندر خفائے. قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, سیکھنے کی کوشش کرے. اگر سیکھنے میں بھی نہیں جم رہا ہے, مسجد کے اندر آپ کو لا الہ الا اللہ درود پاک پڑھے, قرآن کے اوپر انگلی پھراتا پھرے, یا اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا, یا اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا, یا اللہ مجھے اس پر بھی عمل کرا, اس پر بھی عمل کرا. صرف بسم اللہ آتا ہے آپ کو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ کو سر آتا ہے وہی پڑھا کرے. جو بھی آتا ہے, جتنا آتا ہے, سارا دن مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کیا کرے, اپنے زبان کو ذکر سے معطر کیا کرے. کیونکہ میرے محترم آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے, آپ کی زندگی ڈھل چکی ہے. آپ سے جو بھی گناہ ہوئے, ہم تو یوں نہیں کہا جا سکتا ہے کون اللہ کے نزدیک کتنے بڑے ہیں. میرے محترم ہم انسان ہیں, گناہوں کا پتلا, ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں. لیکن جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے, ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے ایک نقطہ نظر رکھا ہے کہ جس کی عمر 40 سال پلس ہو چکی ہے, اور اگر وہ گناہوں میں ملوث ہے, تو یوں سمجھ لیجیے شیطان اس پر حاوی ہو چکا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جس کی عمر, مرد ہو یا عورت, جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی ہے, اور اگر وہ صحیح راستے پر نہیں آ رہا ہے, وہ زمینیں دبا رہا ہے, وہ لوگوں کو مار رہا ہے, ستا رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, عیاشی گیری کر رہا ہے, تو یوں سمجھ لیجئے شیطان اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے. شیطان کو پورے طریقے سے اس کے قبضے میں جا چکا ہے. شیطان نے اس کو جکڑ لیا ہے, پکڑ لیا ہے. تو اسی لیے اپنا محاسبہ کرے, اپنا معانقہ لے, اپنا جائزہ لے. کیا ہم تو اس زندگی میں تو نہیں ہے, کیا ہمارے اندر یہ چیزیں تو پائی نہیں جا رہی کہ ہم ہر کام شیطان کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں؟ اپنا جائزہ لے, اپنا محاسبہ کرے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, رمضان کے اندر کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کے مٹانے کی, استغفار کی, مسجد پکڑنے کی کوشش کرے. اور ابھی سے آپ نماز شروع کر دے. آج جمعہ ہے نا, کل سے تراویح شروع ہے, آج ہی سے نماز شروع کر دے. اگر آپ آج سے نماز شروع نہیں کریں گے نا, کل آئیں گے یا ڈائریکٹلی اب تراویح میں آئیں گے نا, تو سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, کون آیا, ارے یہ بھی آیا ہے, اچھا یہ بھی پڑھتا ہے, ایسے ہی بولیں گے, ارے دیکھ وہ بھی آیا ہے, وہ بھی پڑھتا ہے, کیسے آگے پتہ نہیں, یعنی بتائیں گے, حسرت کا اظہار کریں گے. تو اس لیے چاہتے کہ کوئی آپ کو نام نہ رکھے, تو ابھی سے آنا شروع کر دے, تاکہ سب کی نظر میں رہیں گے تو کہیں ہاں یہ تو آیا تھا, یہ تو آتا ہے, سمجھے. تو اگر اس شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی شروع کر دیں انشاءاللہ. اثر میں نماز میں کوئی نہیں آئیں گے, آئیں گے انشاءاللہ. آپ چلیے, حاضر ہے, دماغ حاضر ہے, ٹھیک ہے میرے محترم. اور دوسری چیز کا جو خیال رکھنا ہے کہ دیکھیے یہ زندگی ہے, اس زندگی میں اونچ نیچ ہر ایک انسان سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو رمضان آنے سے پہلے ہر ایک بندہ, جو بندہ یا بندی جس سے ناراض ہے, جا کر کے معافی مانگے. جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں نا, معافی مانگتے ہیں, اس چچا کے پاس جاتے ہیں, اس بھائی کے پاس جاتے ہیں, اس سے معافی مانگتے ہیں, اس سے معافی مانگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسے رمضان کی آمد پہ ایک بات یہ بھی علماء نے لکھا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جا کر کے اپنی معافی مانگے. اگر آپ کے بھائی آپ سے ناراض ہے, اس سے معافی مانگے. اگر آپ کی اگر کوئی اولاد ہے, آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہے, تو اولادوں سے کہوں گا جا کر کے آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے. اگر کوئی بہو اپنے ساس سے ناراض ہے, تو میں بہو سے کہوں گا اب اپنے ساس سے جا کر کے معافی مانگے, اور ساس سے بھی کہوں گا اپنے بہو کو معاف کرے اور پیار بھرا زندگی گزارے. معاف کرنا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی بھی بدلہ نہیں لیے, کبھی بھی بدلہ نہیں لیے, معاف کرتے گئے. اللہ تعالیٰ یوں سمجھے نا کہ ہم کتنے بڑے نافرمان ہیں, نماز نہیں پڑھتے, نافرمانی ہے نا, جھوٹ بولتے, یہ بھی نافرمانی ہے اللہ کی. نماز نہیں پڑھتے, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, شریعت کے خلاف آئے دن ہم زندگی گزار رہے, ہمیشہ ہر غلط سلط کام کر رہے, یہ بھی نافرمانی ہے نا. پھر بھی اللہ ہمیں اس حال میں بھی رکھ رہا نا, رزق پہنچا رہا نا, ہمیں اچھے خوشحالی والی زندگی دے رہا نا, اللہ ہمیں معاف کر رہا. تو میرے محترم جب اللہ معاف کر رہا ہے, الرحمن الرحیم اللہ کی صفت ہے, تو میرے محترم اس صفت کو ہم اور آپ بھی اپنائیں, اس صفت کو ہم اور آپ بھی اپنائیں. تو اگر ہم زمین والوں پر رحم کریں گے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ یا جو بندی زمین والوں پہ رحم کرے گا, اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. اور اگر آپ آج ہم دنیا میں معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا کہ اس بندے نے ہماری اس بندی کو معاف کر دیا, اس بندے نے اس بندے کو معاف کر دیا, چلو اس کے بدلے
اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. نہ جانے کون سے ادا کون سے نیک اللہ کو پسند آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو کوشش یہ کرے رمضان سے پہلے شرک سے توبہ کرے, موبائل کو چھوڑے, گیموں میں جو نوجوان بزی ہیں اس سے توبہ کرے, اور جو بھی شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں ہر ایک سے توبہ کرے, اور کوشش کرے رمضان میں کسی کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک ہے نا. کسی کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کہتے ہیں نا کہ جو زخم دکھتا نہیں ہے وہ دکھتا بہت ہے. کوئی عاشق ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, عاشق سے پوچھیں گے, جو کسی سے پیار کرتا ہے اس سے پوچھیں گے کہ اگر ان کا جب بریک اپ ہو جاتا ہے تو پوچھیں گے جا کر کے, یہ زخم دکھتا نہیں ہے لیکن دکھتا خطرناک طریقے والا. راتوں کو سونا نہیں, نیند نہیں آتی, چین نہیں ملتا, پریشانی میں رہتے ہیں. یا کسی کی بھی جس سے محبت ہو, جس انسان کو چاہے وہ جس چیز سے بھی ہو, جس چیز سے بھی محبت ہو, چیزیں ختم ہو جاتی ہے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو جو زخم دکھتا نہیں ہے وہ دکھتا بہت ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, کہتے ہیں نا زبان کے دانت تو نہیں ہوتے, یہ جو زبان ہے نا اس کے دانت تو نہیں ہوتے, لیکن یہ زبان اور اس کی جو الفاظ ہوتے ہیں نا یہ دانت سے بھی خطرناک انسانوں کو ڈستا ہے. سمجھے نا. سانپ ہی نہیں ڈستا ہے بلکہ انسان بھی اپنے الفاظ سے لوگوں کو ڈستا ہے. تو اپنے الفاظ کو پیارا بنائے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچی باتیں کرنا نیکی ہے, اچھی باتیں کرنا نیکی ہے. تو آپ اپنی زبان سے کسی کو ڈسا نہ کرے, کسی کو ڈسا نہ کرے. اس لیے کہ دیکھیے ایک جملہ بڑے کسی نے بڑے پیارے اچھے انداز میں لکھا جملہ کہ ایک مرتبہ خنجر, تلوار, تیر, ٹھیک ہے نا, خنجر, تلوار, تیر, چاقو, یہ سب آپس میں لڑ رہے تھے کہ میرا زخم بڑا ہے, میرا زخم بڑا ہے, میرا جس پہ بھی میرا زخم, یعنی تیر کہہ رہا کہ اگر مجھ سے میرا تیر جس پہ بھی پڑے گا وہ مر جائے گا. تلوار کہہ رہا کہ میرا وار جس پہ پڑے گا وہ ختم ہو جائے گا. خنجر کہہ رہا میں جس پر وار کروں گا وہ ختم ہو جائے گا. آپس میں لڑ رہا کہ میرا گھاؤ بڑا ہے, میرا زخم بڑا ہے. وہیں پہ پیچھے بیٹھ کر کے الفاظ ہنس رہا کہ مجھے یہ لوگ بھول ہی گیا ہے. تو تیر سے, خنجر سے, تلوار سے زیادہ زخم کس کا لگتا ہے؟ الفاظ کا. میرے محترم گھاؤ جو ہوتا ہے, تیر کا زخم, تیر کا جو زخم ہوتا ہے یہ بھر سکتا ہے, یہ بھر سکتا ہے, لیکن زبان کا زخم کبھی بھی نہیں بھرتا, کبھی بھی نہیں بھرتا. یہ بہت خطرناک ہوتا ہے, زندگی بھر یاد رکھیں گے, یاد رہے گا. تو اس لیے رشتوں کی قدر کیجئے, رشتوں کی اہمیت کیجئے, کیونکہ آپ نہیں رہیں گے, ایک دن ہر ایک انسان کو چلے جانا ہے, سب کو جانا ہے. بس آپ کی یادیں, آپ کی حسرتیں لوگوں کے ساتھ جڑی رہیں گی. آپ کا جیسا اخلاق رہے گا, آپ کا جیسا ویوہار رہے گا, یہ لوگوں کے دلوں میں آپ بستے رہیں گے. اگر آپ کا کردار, آپ کی زبان پاک صاف نہیں ہے, آپ کا زخم, آپ کی جو زبانیں ہیں وہ کڑک ہے, مرنے کے بعد لوگ آپ کو برا بلا کہیں گے, اچھا وہ مر گیا, یہ بستی پہ بوجھ تھا, یہ فسادیں کراتا تھا, یہ آپس میں توڑ مڑوڑ کرواتا تھا. تو اس لیے ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. اور خاص طور سے ایک بات میں آپ لوگوں سے اور عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی کیا کرو, عزت کرو, قرآن کے اوپر آپ اپنے آپ کو بٹھاؤ مت. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, قرآن کی عزت ہونی چاہیے, قرآن کا احترام ہر ایک کے سینے میں ہونی چاہیے. جو قرآن کی عزت نہیں کرتا, جو قرآن کا احترام نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے, وہ تو کافر ہے جو قرآن کا احترام نہیں کرتا. لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے جس کے سینے میں قرآن ہو, جس کے سینے میں قرآن ہو, اس کی عزت بھی نہ کرنا وہ بھی قرآن کی بے ادبی کرنا ہے. کیونکہ یہ میں نہیں کر رہا ہوں, یہ حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت, جس نے مجھ سے محبت, جس نے علماء سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جس نے اللہ سے محبت کی اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے. اور جس نے علماء سے دشمنی کی اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے علماء کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا, اور جس نے مجھے برا بلا کہا اس نے اللہ کو برا بلا کہا, پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے. قرآن کریم کی بھی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو علماء کرام ہوتے ہیں, یہ جو حفاظ ہوتے ہیں, یہ نبی کے وارث ہوتے ہیں. تو جب نبی سے اونچی آواز میں بات کرنا جائز نہیں ہے تو علماء کرام سے بھی اونچی آواز میں بات کرنا جائز نہیں ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء سے بغاوت کرنا قرآن سے بغاوت کرنا ہے. علماء اور حافظ قرآن سے بغاوت کرنا قرآن سے بغاوت کرنا ہے. علماء سے بغاوت کرنا قرآن اور حدیث دونوں سے بغاوت کرنا ہے. تو اسی لیے میرے محترم بزرگ اور دوستوں, آپ اپنی زندگی کو سنواریں اور آپ کی آخرت برباد نہ ہو, کوئی ایسا کام دنیا کے اندر نہ کرے. اور آخری میں ایک بات نوجوانوں سے کہ دیکھیے
ہمارے نوجوان ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اگر یہ بگڑ رہا ہے، اگر کوئی غلط راستے پہ کوئی بھائی گیا ہوا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم بڑے کا بھی ہاتھ ہے. آج ہم بڑے بچوں کے سامنے سگریٹ پینا شروع کیے نا. پہلے کے بزرگ آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ پیتے تھے بچوں کے سامنے؟ نہیں پیتے تھے. تو اس دور کے بچے بھی، نوجوان بھی ان کے سامنے میں گٹکا یا سگریٹ نہیں پیا کرتے تھے. تو آج ہم بڑے شراب پینے لگے ہیں، بچوں کے سامنے سگریٹ پینے لگے، بچوں سے گٹکا منگانے لگے ہیں. تو یہ بچے بھی اسی راستے پر چلے آئے ہیں. تو اس میں غلطی صرف نوجوانوں کو، نوجوان ہمارا ایسا یہ ہے وہ ہے، یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے گریبان میں بھی جا کر کے دیکھیں، آپ اپنے دامن میں بھی جا کے، کیا ہم بھی تو غلط راستے پر نکل چکے ہیں؟ ہم بھی تو بڑوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں، بچوں کی عزت نہیں کر رہے. جبکہ حدیث پاک میں آتا نا، آپ چھوٹوں پر شفقت کو کرو، چھوٹوں پر شفقت کرنا چاہیے. تو میرے محترم، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اگر آج کوئی نوجوان آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ بھی اس کو الٹا سیدھا باتیں کر رہے ہوں گے، ان کی برائی بیان کر رہے ہوں گے. تو اگر چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں نا، عزت جو چاہتے ہو تو عزت کیا کرو، تو آپ عزت کرنا شروع کریں، آپ اس طرف سے بھی عزت آئیں گے. تو انشاءاللہ میں نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا، بڑے ہیں بزرگ ہیں اس کا آپ احترام کریں. احترام کرنا فرض ہے. من لم یوقر کبیرنا، حدیث پاک میں آتا ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو بڑوں کی عزت کریں، احترام کریں. اور میں بزرگوں سے بھی کہوں گا اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے آپ ہر کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی